اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین۔ اذان محترم، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایسے واقعات کو بیان فرمائیں گے کہ جس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ خود خدا نے متعال ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اسی کے ذمن میں ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ایک انسان کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا اگر وہ اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ میرے پاس اس وقت گناہانی کبیرہ جلد نمبر 2 آیت اللہ العظمیٰ شہید محراب دستاغیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں صفحہ نمبر 543 میں 542 میں ارشاد فرمایا، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاضل عراقی نے معراج السعادہ میں لکھا ہے کہ بصرہ میں شوانہ نامی ایک عورت رہتی تھی۔ بصرہ میں فسق و فجور کی ایسی کوئی محفل نہیں لگتی تھی جس میں وہ موجود نہ ہو۔ یعنی ہم اس کو ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ طوائف یعنی گناہوں میں یعنی ہر وہ محفل میں جاتی تھی جہاں گناہ کا کام ہوتا ہو۔ اب وہ کیسی طائف ہوتی ہے، کیسے اللہ کی برگاہ میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو بخشتے ہیں۔ اب ذرا یہ سنیے، وہ ایک دن اپنی قریضوں کے ساتھ بصرے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے کہ ایسے ایک گھر کے دروازے پر پہنچی جسے شور بلند تھا، شور و گریہ و زاری۔ کہنے لگی یہاں عجیب قسم کا شور و غول ہے، ایک لونڈی کو اندر بھیجا کہ جا کر معلوم کرے کہ لونڈی یعنی اندر کیا ہو رہا ہے۔ لونڈی گئی لیکن واپس نہیں آئی۔ دوسری کو بھیجا، وہ بھی نہیں آئی، وہ بھی نہیں پلٹی۔ پھر تیسری کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ جلدی پلٹ کر آ۔ وہ لونڈی اندر سے واپس آئی اور بولی، اے بی بی، یہ مردوں کا نہیں، یہ مردوں کا نہیں، یہ زندوں کا ماتم ہے۔ یعنی مردوں کا ماتم نہیں ہو رہا، یہ زندوں کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہ بدکار گناہگار اور بدعمل نامے والوں کا ماتم ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان کو یعنی ان کا ماتم ہو رہا ہے، گرہ وزاری کا۔ شوانہ یہ سن کر بولی، میں بھی تو جا کر دیکھوں کہ اس گھر میں کیا بات ہے۔ جب اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے جو نصیحتیں کر رہا ہے اور اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو واعظ کر رہا ہے اور خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور لوگ گرہ وزاری میں مشغول ہیں۔ جس وقت وہ پہنچی اس وقت واعظ آیات کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب دوزخ گناہگاروں کو دیکھے گا تو غرائے گی اور گناہگار کھانپنے لگیں گے۔ جب گناہگاروں کو ڈال دیا جائے گا دوزخ میں تو ایک تنگ و تاریک مقام پر آگ کی زنجیروں سے آپس میں بندھے ہوئے فریاد فغاں کریں گے۔ جہنم کا مالک اسے کہے گا کہ تم تو بہت جلدی چہنے لگی، ابھی تو بہت کچھ شور و غول باقی ہے، ابھی تو بہت شور کرو گے تم لوگ۔ جب شعوانہ نے آیاتیں سنی تو اس پر بہت گہرا اثر ہوا اور کہنے لگی، اے شیخ، میں خدا کی برگاہ کی گناہگار ہوں، اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا متعال میری توبہ قبول فرمائے گا؟ یعنی انسان اس قدر کبھی کبھار اس کے دل پر ایک ایسی بات اثر کرتے ہے کہ جن کا انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو واعظ کرنے والے نے فرمایا، انہوں نے کہا بے شک اگر توبہ کرے گی تو خدا تجھے بخش دے گا، چاہے تیرے گناہ شوانہ کے گناہوں کے برابر ہو۔ یہ اس قدر مشہور تھی اس وقت گناہوں میں کہ لوگ اس کی مثال دے دیتے کہ تم فلاں گناہگار کی طرح تو نہیں ہو، کم از کم تم نے گناہ کیا ہے لیکن اس گناہگار کی طرح نہیں ہو۔ اس کی عورت کو اس نصیحت کرنے والے نے مثال دی ہے کہ خدا تیرے توبہ قبول فرمائے گا، تو نے شوانہ کی طرح گناہ تو نہیں کیا۔ اس نے کہا، اے شیخ، شوانہ میں ہی ہوں، میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گی۔ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو اس نے آزاد کیا اور خود عبادت میں لگ گئی اور اپنی پیچھے گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا کرنے لگی کہ اس کا بدن گھل گیا اور وہ نہایت کمزور ہو گئی۔ ایک دن جو اپنے بدن پر اس کی نظر پڑی تو اپنے آپ کو اس نے نہایت کمزور اور لاغر پایا۔ بولی، افسوس ہے اس دنیا میں جب میں اس طرح گل گئی ہوں، پگھل گئی ہوں، تو نامعلوم آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ غیب سے اس کے کان میں آواز آئی، خوش ہو جاؤ اور ہماری بارگاہ میں حاضر رہ، پھر تو قیامت میں ہماری جزا دیکھے گی۔ اس لیے فارسی شاعر میں ایک شاعر فرماتے ہیں،
نیا مد در این در کسی عذر خواہ کہ سیل ندامت نشس گناہ. اس دروازے پر آ کر جس کسی نے معافی مانگی اس کی شرمندگی کے آنسو نے اس کے گناہوں کو دھو ڈالا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. ایک بدکار گناہ گار عورت کہ جسے گناہوں کو کوئی محفل نہیں چھوڑتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا. اس لیے تو حدیث قدس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے. تو بس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انہیں ارشاد فرمائے ہیں، جس طرح احکام دیے ہیں اس پر عمل کرے. جب اللہ محبت کا تقاضا ہے کہ معشوق جو کہے عاشق اس پر عمل کرے. انشاءاللہ ہم اس طرح اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.